کے بعد خوش آمدید 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سیاستدانوں کا امتحان ختم ہو گیا ہے۔ اب جج صاحبان کا امتحان جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب ایک عدالت میں بڑے دو ہوں گے۔ کیا عدالت عظمیٰ کی سفید عمارت میں دو متوازی نظام چلیں گے؟ سب نظریں اب کورٹ روم نمبر 1 کی بجائے شاید آئینی بینچ کی جانب ہوں گی، جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے ججز میں سے ایک جج کر رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کی تشریح کے معاملات جو ہیں وہ اب پہلے کی طرح سپریم کورٹ کا اختیار نہیں رہا۔ عدالت میں متوازی نظام کو جو لیگل کور ہے وہ مل چکا ہے۔ گروپنگ، لائک مائنڈڈ ججز کی اصلاحات اب شاید پرانی ہو چکی ہیں، کیونکہ پہلے ججز کے آپس کے جو معاملات تھے ان کی وجہ سے کوئی اختلاف تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز موجود نہ تھا۔ لیکن اب معاملہ ذرا مختلف ہے، بلکہ کافی مختلف ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کے اختیارات، کیسز، بینچز کی تشکیل پہلے سے یکسر مختلف حقیقت بن چکی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں متوازی نظام کا خدشہ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ترمیم کے بعد آئینی بینچ کا قیام ہے، جس کے مطابق نئے جوڈیشل کمیشن کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ آئینی بینچ کی ذمہ داری آئینی نوعیت کے معاملات سننا ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں اور ججوں کی تعداد کا تعین کرے گا، یعنی خاص مدت کے لیے بینچ تشکیل پائیں گے۔ آئینی بینچ میں شامل سینئر جج اس آئینی بینچ کا سربراہ یعنی پریزائڈنگ جج ہوگا۔ پریزائڈنگ جج پھر دو سینئر ججوں کے ساتھ مل کر آئینی بینچ کے مزید معاملات دیکھے گا۔ ناظرین، اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں کھل کر بات کی، آپ سب کو جو 26ویں ہماری آئینی ترمیم جو 2/3 سے پارلیمنٹ نے منظور کی ہے، یقیناً انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی استحکام اور پاکستان کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومتی تسلیاں اپنی جگہ، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اصل طاقت کا محور کون ہوگا، چیف جسٹس یا پریزائڈنگ جج؟ میری یہ کہنے کی ایک وجہ ہے ناظرین، آئینی ترمیم کے بعد مشکلات سیاستدانوں کی تو شاید آسان ہو گئی ہوں، مگر عدالتی ڈے ٹو ڈے معاملات میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے، جس کا سامنا آنے والے چیف جسٹسز اور پریزائڈنگ جج کو کرنا پڑے گا۔ یعنی میں اس عدالت کی مشکلات کی بات کر رہا ہوں جو ماضی میں ایک وزیر اعظم کو پھانسی اور دو وزرائے اعظم کو گھر بھیج چکی ہے۔ 25 اکتوبر کے بعد کی عدالت عظمیٰ کسی بھی طرح جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عمر عطا بندیال اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والی نہیں ہوگی۔ اس کی شکل بالکل مختلف ہوگی۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک متوازن نظام قائم ہونے کا خدشہ ہے؟ اس کی وجوہات ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی چیف جسٹس کے ماتحت کام کر رہی ہے، دوسری کمیٹی پریزائڈنگ جج اور دو سینئر ججز کی ہوگی۔ یوں ٹیکنیکلی دو کمیٹیاں بن جائیں گی۔ سپریم کورٹ آئینی معاملات نہیں سن سکتی، یہ اب آئینی بینچ کا اختیار ہوگا۔ ٹیکس کیسز اور مختلف معاملات میں لا پوائنٹ کا سوال بار بار اٹھایا جائے گا اور بار بار عدالتی جورسڈکشن کو چیلنج کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے کمپٹیشن کمیشن کا جو کیس ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہہ کر کیس کو مؤخر کر دیا کہ شاید یہ کیس اب آئینی عدالت کا اختیار ہے۔ آپ میری بات لکھ لیں ناظرین، عدالتی اختیار کا جو معاملہ ہے وہ بار بار وکلا کی جانب سے اٹھایا جائے گا۔ اس سارے معاملے کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کی جس میں سپریم کورٹ میں دو جو ہیں وہ اختیارات کے محور ہوں گے، چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے پریزائڈنگ جج۔ مگر 26ویں ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ چیف جسٹس ہی آئینی بینچ کے پریزائڈنگ جج ہوں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی اور بڑی عدالت میں ایک ہی بڑا ہوگا اور ایک ہی ماسٹر آف راسٹر ہوگا۔ مگر ایسا اگر نہ ہوا اور بڑی عدالت میں دو بڑے ہو گئے تو پھر معاملات سلجھنے کی بجائے الجھ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایسی صورتحال میں دو الگ ماسٹر آف راسٹر ہوں گے، دو الگ کمیٹیاں ہوں گی جو نارمل اور آئینی الگ الگ بینچ بنائیں گی، اور لیکن کیا دو الگ رجسٹرار بھی ہوں گے؟ کیا الگ سیکریٹریٹ بھی ہوں گے؟ یعنی عدالت کے اندر ایک اور عدالت ہوگی، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال، کیا عدالت کے اندر والی عدالت اوریجنل عدالت سے زیادہ بڑی ہوگی؟ اندازہ لگائیں
ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر دستخط کی سیاہی خشک نہیں ہوئی اور لیگل کمیونٹی نئی قانون اور آئین سازی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سب بہت جلد بازی میں ہوا؟ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو اگنور کیا گیا؟ لیکن اب تو یہ ہو گیا، ترمیم آئین بن چکی ہے اور 25 اکتوبر تک اس ترمیم کے نتیجے میں نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ حلف اٹھا چکے ہوں گے. ممکنہ طور پر شاید آئینی بینچز کا قیام بھی تشکیل پایا جا چکا ہو سکتا ہے پریزائڈنگ جج بھی آ جائیں، اور یوں ایک عدالت میں دو متوازی نظام ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے. کل تک سیاستدان ناظرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی. آج لگتا ہے دم بھی نکل گئی، مگر پیچھے اور ہاتھی بھی منتظر کھڑے.